اکیلے تنہائی کے گناہ چھوڑ دیں اور تنہائی کی عبادت کرنا شروع کر دیں، یعنی وہ اعمال کریں جو صرف آپ کو اور آپ کا رب جانتا ہے. کیونکہ ابن قیم الجوزی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جو ڈسٹرائر ہے یعنی دل کی دنیا کا، جو دل کی زندگی کو تباہ کر دینے والی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ تنہائی کے گناہ. کہ انسان لوگوں سے تو چھپے لیکن رب العالمین سے نہ چھپ سکے. اور سب سے بڑی جو چیز اصلاح کرتی ہے انسان کے دل کی، وہ نیک اعمال کرنا اکیلے میں، پریویسی میں، جب لوگ نہ دیکھ رہے ہوں. اس کو اپنا معمول بنائیں. رائٹ ڈاؤن کہ میں کون کون سے ایسے ایکشنز کروں جو کہ مجھے کوئی نہ دیکھ رہا، صرف میں اور میرا رب جانتا ہوں. اینڈ رائٹ ڈاؤن کہ مجھ سے کون سے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو کہ میں پریویسی میں کرتا ہوں. when I'm in the comfort of my room, nobody knows what I'm doing, میں وہ گناہ کرتا ہوں. رائٹ دم ڈاؤن، میں نے اس سے بچنا ہے کیونکہ یہ مجھے تباہ و برباد کر دیں گے. ابن عباس کہتے ہیں کہ I don't know a single companion except that they would take something from the night. یعنی they would grab something, take benefit of some time from the night and spend that time with Allah subhanahu wa ta'ala. Nobody left night time altogether. ہر صحابی کوئی نہ کوئی ٹائم پکڑتا تھا، چاہے 10 منٹ چاہے 15 منٹ. اور اللہ تعالیٰ اپنے قریبی بندوں کی نا کوالٹیز بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. یہ وہ لوگ ہیں جو سحری کے ٹائم پہ یعنی نائٹ ٹائم پہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا. ان کے جو پہلو نا اپنے بستر سے کم لگتے ہیں، یعنی ان کا ریلیشن اپنے بستر کے ساتھ بہت اسٹرانگ نہیں ہوتا. کچھ دیر سوتے ہیں، آنکھ کا حق ادا کرتے ہیں، نیند پوری کرتے ہیں، اینڈ دے ویک اپ اینڈ دے اسپینڈ دے اسپیشل مومنٹس ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہم سے ڈیزائر کرتے ہیں کہ تم آنے والے بنو، تم ایفرٹ کرو، ہاتھ پاؤں مارو، قدم ہلاؤ، مجھے شو تو کرو کہ تم واقعتاً میرے قریب آنا چاہتے ہو. دین آئی ول گیو سم تھنگ ٹو یو. اور پھر میں خزانے کھول دوں گا. تم 1 قدم بڑھاؤ، میں 10 قدم بڑھاؤں گا. تم آنے والے تو بنو. So the desire of change has to come within yourself. Salaf Salihin, the pious predecessors, they used to say that knowledge that doesn't stop one from bad deeds would never save one from hellfire. Knowledge should stop one from bad deeds. Otherwise, it is ilmul la yanfa. It is knowledge which is not beneficial at all. So we need to have knowledge which is beneficial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع. یا اللہ میں تیرے سے پناہ مانگتا ہوں اس علم سے. اللہ علم سے پناہ جی، لا ینفع جس کا بینیفٹ کوئی نہ ہو، یعنی وہ گناہوں سے نہ بچا پائے. جو ایمان ہمیں گھر سے اٹھا کے مسجد تک نہ لے جائے، اتنا ویک اور میک ہو، وہ ہمیں اس دنیا سے جنت تک کیسے لے جائے گا. سو ڈیزائر ٹو بلڈ یور ایمان ہیز ٹو کم ود ان آور سیلوز انشاءاللہ. جب آپ گیدرنگ میں ہیں تب بھی اگر آپ فون کو اٹھا کے چیک کریں، اور ایک ہے کہ ارجنٹ آپ کا مجھے میسج آنا اور آپ نے بات کرنی ہے، میں فون کو دیکھ لیتا ہوں کہ تو ہاں یار میرا میسج کرنا بہت ضروری ہے، دیکھ لینا. اور میں بیٹھا ہوں گیدرنگ میں اور آپ کا مجھے ایک کال آئی یا میسج آیا تو میں دیکھتا ہوں اس کو، وہ الگ چیز ہے. ایمرجنسی ضرورت الگ چیز ہے. لیکن میں ویسے بیٹھا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ اور ویسے کھول کے دیکھ رہا ہوں فیس بک پہ کس نے کیا کامنٹ کیا، یا نیوز فیڈ میں جا رہے ہیں، میں بندہ حیران ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ویڈیوز دیکھی جا رہے ہو، اچھا یہ بھی دیکھ رہے ہو، آپ جھکتے دیکھ رہے ہو، آپ بیٹھ کے جو بھی دیکھ رہے ہو. امیجن سبحان اللہ اس لیول کی ایڈکشن ہو گئی ہے ہم لوگوں میں کہ ہم گھر آنے کے بعد ہم سب سے پہلے موبائل فون کھولتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ماں جی یا ابا جی سے ہیلو کر لیں. امیجن آپ دوستوں کے ساتھ کافی ٹیبل بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھانے گئے ہوئے ہیں، یو آر ٹیکسٹنگ اے پرسن ہو از ناٹ ہیئر، اور جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں ان کو آپ مس کر رہے ہیں، ان کو آپ ناٹ گیونگ دیم اٹینشن ہے. خاص طور پہ آپ جب فیملی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یا کسی میں لوگوں کے اس میں گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ کو تھوڑا بہت ہو رہا ہے کہ میں فون نکال کے دیکھوں اندر سے جو فیلنگ آ رہی ہے، تو دین یو شوڈ ریئلائز کہ ناؤ یو آر ان دس پرابلم. یہ پہلا اسٹیپ ہے کہ بندہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ یار مجھے میں ہے مسئلہ. اور میں سمجھتا ہوں شاید 95% لوگوں میں یہ ہے مسئلہ. اور پہلے کبھی بھی کسی کی لائف اتنی ویزیبل نہیں تھی عام لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے، لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کا جو فیک ایک طرح سے لائف ہے، ایک ایسپیکٹ آف لائف ہے، اٹ از ویزیبل. واللہ یو ڈونٹ نو کہ وہ کتنے مشکلات سے گزر رہے ہیں، واٹ از ہیپننگ بیہائنڈ، اینڈ دین یو are searching for the blessings they have and not looking at the blessings you already have from Allah subhanahu wa ta'ala. جتنے بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ 100% خوش لائف گزارے؟ نیور. اور قیامت کے دن نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یا رب ان لوگوں نے
قرآن سے ہجرت کر لی تھی اللہ اکبر. اور ہجرت کر کے یہ لوگ کہاں گئے تھے؟ فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام پہ چلے گئے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. ان کے فون پہ فیس بک کی ایپ تھی، انسٹاگرام کی تھی، اس پہ تو دن میں 10 دفعہ کلک کرتے تھے. لیکن ساتھ ہی قرآن کی اپلیکیشن تھی. یہ پورے 11 مہینے گزرتے تھے اس قرآن کو نہیں پڑھتے تھے اللہ اکبر. اور ایک قرآن سے دور رہتے تھے. اور پھر رمضان میں ان کو خیال آتا تھا کہ ہائے سارا سال گزر گیا قرآن کو ہی نہیں پڑھا، لیکن پھر بھی یہ دوبارہ بھول جاتے تھے. لیکن ون آف دا ویز از کوئک ویز کہ ہم ساری نوٹیفیکیشنز کم از کم بند رکھیں. اگر آپ وائی فائی نہیں آف کر سکتے نا، ویسے تو سب سے بہترین ہے کہ آپ وائی فائی آف رکھیں جب آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو اگر آپ وائی فائی بند نہیں کر سکتے تو گو ٹو یور فیس بک سیٹنگز، جسٹ شٹ آف آل دی ٹرن آف آل دی نوٹیفیکیشن. کہ وہ جو پہلے آپ کو پتا ہے ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈیفالٹ یہ ہوتا ہے کہ لائک بھی کر رہے ہیں نا آپ تو وہ بھی نوٹیفیکیشن آتی ہے. کامنٹ کی الگ، ریکویسٹ کی الگ، ہر چیز ٹیگ کی الگ، اور ہر چیز کی ریکویسٹ. اگر آپ آج کل کے فتنوں سے نہیں بچ پا رہے، نیٹ فلکس کا فتنہ، خواتین کا فتنہ، مال کا فتنہ، اپوزٹ جینڈر کا فتنہ، پورن کا فتنہ، تو پھر آپ جو یہ چھوٹے موٹے فتنے ہیں، تو پھر کل دجال کا جو سب سے بڑا فتنہ آئے گا اس سے کیسے بچ پائیں گے؟ جو آج فیل ہو رہا ہے وہ کل ڈیفینیٹلی فیل ہوگا. اور آج اگر ایمان ہے تو ہم ان فتنوں سے بچ جائیں گے اور کل کو دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے. سو اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. دعا کثرت کے ساتھ کریں کہ اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اور اس کی بہت ساری دعائیں ہیں. کثرت سے اللہ سے دعا کریں کہ یا رب تو ہی بچا سکتا ہے، ہم تو نہیں بچ سکتے، تو نے ہماری مدد کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حامی و ناصر ہے، وہی مدد کرنے والا ہے. اس کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر اللہ آپ کی لائف میں ہے آپ اسٹرانگ ہیں، اگر اللہ نہیں ہے تو دوسرے آپ کے خدا بنیں گے اور وہ آپ کو رول دیں گے پکڑ کے. اور لڑکیاں رول رہی ہیں. میرا لٹرلی دجالی فتنے میں سب سے زیادہ ولنریبل طبقہ عورتیں ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی. میرا دل روتا ہے کہ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی. آپ کو باہر نکال دیا ان لوگوں نے، کپڑے گندے پہنا دیے آپ لوگوں کو سیکس آبجیکٹس بنا دیا، آبجیکٹ. آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کی عقل کہاں چلی گئی ہے؟ یہ کون سی امپاورمنٹ ہے؟ یہی ہوتا ہے جب اللہ لائف میں نہیں ہے نا، پھر انسان خپتی ہو جاتا ہے سیریسلی. اور ہم حیران رہ جاتے ہیں یار اس کو ہو کیا گیا ہے، واٹ کائنڈ آف ڈیسیژنز دے آر ٹیکنگ. میں تو نوجوانوں پہ بہت سیریسلی، میں کہنا نہیں چاہتا ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے دائی کو، لیکن سم ٹائمز میں سوچتا ہوں تو ہوپ لیسنس طاری ہو جاتی ہے کہ یہ کدھر جا رہے ہیں، ہو کیا گیا. برو نہ تعلیم ہے نہ تربیت ہے. یعنی تعلیم وہ ہے کہ صحیح چیز کو صحیح سمجھنا، یہ تعلیم ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بچے کے لیے صحیح چیز اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ انتظار کر رہے ہیں. ففروا الی اللہ، واپس آ جاؤ اللہ تعالیٰ کے پاس. کب تک دور رہو گے؟ ہر رات کو جب ہم سوتے ہیں اور خراٹے مار رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کسی دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی اور ہاتھ کدھر اور پاؤں کدھر ہوتے ہیں ہمارے اور منہ کھلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رات کے تیسرے حصے میں آسمان کی طرف آتے ہیں. پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں. رمضان کی راتوں کی بات نہیں کر رہا، حج کے دن کی راتوں کی بات نہیں کر رہا، محرم کی راتوں کی بات نہیں کر رہا. ہر رات کو آ کے اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا، اس کی میں توبہ قبول کروں. ہے کوئی سوال کرنے والا؟ اور ہم میں سے کون ہے جو اٹھ کے اپنے سارے گناہوں کو بخشوا لے؟ ففروا الی اللہ، پلٹو اللہ کی طرف، بھاگو. این تذهبون، کہاں جا رہے ہو میرے بندو؟ اور ہم لوگ گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں صبح شام رات اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اور جب کوئی روکا جائے پہ شک کبھی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو رہنا. اور اگین میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں کہ اتنا توکل کرو اللہ پہ کہ لوگ کہیں بندہ پاگل ہے. لٹرلی واللہ دیٹ ڈزنٹ مین کہ محنت نہ کرو، جستجو نہ کرو، لیکن آپ کا توکل، آپ کا بلیف اتنا اسٹرانگ رب العالمین پہ ہونا چاہیے، اتنا زبردست ہونا چاہیے کہ لوگ اشش کر اٹھیں کہ یار اس بندے کو پریشان ہی کبھی نہیں دیکھا. ہر میٹر میں اللہ پہ توکل، چاہے وہ بچوں کے رشتے کا